امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین قاتل المشرکین والزندیقین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور مناقب کے سلسلے میں عرض کیا تھا کہ یہ لوگ خداوند کریم کے منتخب شدہ ہیں. کوئی صحابی خود نہیں بنا، کوئی نبی خود نہیں بنتا، کوئی صحابی خود نہیں بنا. اللہ فرماتے ہیں اپنے پیغمبر کے لیے میں نے ایک ایک دانہ چن چن کر دیا. صحابہ رشد و ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس چاند ہے تو صحابہ ستارے ہیں. حضور کی ذات اقدس آفتاب نبوت ہے، صحابہ کرام اس کی کرنیں ہیں. نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ صحابہ کرام کو درمیان میں نہ لایا جائے. نبوت کے عینی گواہ، چشمدید گواہ، موقع کے گواہ صحابہ کرام کے سوا کون ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جبریل کو آتے جاتے دیکھا؟ وہ کون لوگ ہیں جن کی شکلیں بنا کر کے جبریل امین دنیا میں تشریف لاتے تھے؟ قربان جاؤں ان صورتوں پہ جن کی صورتیں جبریل امین کو پسند آئی. ضیاء قلبی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے، بڑا خوبصورت صحابی تھا. جبریل امین اس کی شکل بنا کے آیا کرتے تھے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شاہد ہیں. ایک دن جبریل امین ٹاٹ کا لباس پہن کر آئے تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبریل آج یہ تیرا کیا حال بنا ہوا ہے؟ تجھے کون سی غربت آ گئی جو ٹاٹ کا لباس پہن کر آیا؟ عرض کیا اللہ کے پاک پیغمبر آج آسمان اور زمین والے تمام فرشتوں کا یہی لباس ہے. پوچھا کیوں؟ فرشتوں پہ کیا غربت آ گئی جو ٹاٹ کا لباس پہنتے ہیں؟ جواب ملا کہ آج صدیق اکبر کا یہی لباس تھا. خداوند کریم نے سارے نوری فرشتوں کو حکم دیا کہ آج جو میرے صدیق کا لباس ہے وہی تمام کے تمام لباس بنا لو. حضرت جبریل امین سے پوچھا تیری بھی کوئی تمنا ہے، تیری بھی کوئی حسرت ہے، تیری بھی کوئی آرزو ہے؟ عورت کی حسرت تیری نہیں ہو سکتی، تو نوری فرشتہ ہے. اولاد کی تمناؤں سے تو پاک ہے، کھانے پینے سے تو پاک ہے، کوٹھی بنگلہ بلڈنگ سے پاک تو ہے، تو نوری فرشتہ. تیری بھی کوئی حسرت ہے؟ کہاں ایک حسرت ہے، اور وہ یہ کہ اے کاش میں جبریل نہ ہوتا، میں ابو بکر صدیق ہوتا. کون جانے ان حضرات کی شان کتنی بڑی ہے. فرشتے رشک کرتے ہیں. وہ فرشتہ جو سارے پیغمبروں پہ کتابیں لے کے آیا، اللہ کا پیغام لے کے آیا، وہی لے کر کے آیا، دن رات آیا، وہ فرشتہ کہتا ہے میری تمنا ہے کہ اے کاش میں جبریل نہ ہوتا، میں ابو بکر صدیق ہوتا، نبی کو کندھے پہ اٹھا اٹھا کے چلتا. تو بات یہاں سے چلی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے اور صحابہ کرام اپنی اپنی پسند بتلا رہے ہیں. چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بات کہی میرے آقا میری تو ایک ہی پسند ہے، ایک ہی حسرت ہے، ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی تمنا ہے. میری عمر بھر کی جستجو ایک ہے، میری عمر بھر کی آرزو ایک ہے، میری عمر بھر کی تمنا ایک ہے، اور وہ صرف یہ ہے کہ میری نظر ہو، میرے آقا کا رخ انور ہو.
मेरी आंख आपके दीदार से कभी थके नहीं, मेरी आंख ओझल न हो। मेरे आका मेरी तमन्ना है हर वक्त में आपको, हर आन, हर लम्हा, हर घड़ी, हर साथ में तो आपका चेहरा अनवर देखता ही रहूं। खुदा की कसम अल्लाह पाक जल्ले शानहू को सिद्दीक की पसंद पे इतना प्यार आया, सिद्दीक की हसरतों पे इतना प्यार आया, सिद्दीक की आरजुओं पे इतना प्यार आया। फरमाया ओ मेरे सिद्दीक, दुनिया में लोग कोई एक मर्तबा मेरे नबी का दीदार करेगा, कोई 2-4 मर्तबा करेगा, कोई 10-20 मर्तबा मेरे महबूब का दीदार करेगा, कोई 100-50 मर्तबा मेरे महबूब का दीदार करेगा, कोई दुनिया में रहते रहते मेरे काली कमली वाले का दीदार करेगा। और सिद्दीक तेरी अगर ये तमन्ना है, जा मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैं तुम्हें नबी की गोद में सुला कर ये मौका दूंगा, आलमी बरज़ख में भी हर वक्त दीदार किया करना। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूखे अनवर की कदर पूछनी हो तो जाके सिद्दीक से पूछो, जो कहता है मेरी आंख ओझल न हो, मेरी आंख इधर उधर न हो, हर वक्त मैं तो तकता ही रहूं, हर वक्त मैं तो देखता ही रहूं, मेरी आरज़ू फिर भी पूरी न होगी। और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाकज़ा नुबासु यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हुजूर फरमाते हैं हम कयामत के दिन भी इसी तरह से उठेंगे जैसा कि आज हम खड़े हैं। कितना खुश नसीब है वो आदमी जो सहाबा इकराम की मद्दा करता, हमद करता करता, इन लोगों की तारीफ करता करता दुनिया से रुखसत हो जाए। तो सिद्दीक अकबर फरमाते हैं मैं तो बड़ा पसंद करता हूं, मुझे दौलत पसंद नहीं, मुझे माल पसंद नहीं, मुझे ज़र पसंद नहीं, मुझे कोठी बिल्डिंग बंगला पसंद नहीं, मुझे बादशाह पसंद नहीं, मुझे तो अपने आका की हर वक्त की गुलामी पसंद है। और इस गुलामी को इतना निभाया, इतना अपने आप में कमजोर महसूस किया करते थे। बाग में खड़े हैं, एक पत्ता पकड़ के कहते हैं और मेरे परवरदिगार ऐ काश मैं एक दरख्त का पत्ता होता, जानवर मुझे चबा जाते, क़यामत में मुझसे कोई हिसाब किताब न होता। चिड़िया को देख के ठंडा सांस लिया, ऐ काश मैं चिड़िया होता, दुनिया में जिंदगी गुजार के चला जाता, क़यामत में मुझे पूछने वाला कोई ना होता। दूसरी मेरी पसंद यह है, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मेरी पसंदीदा शय ये है मेरी बेटी हो मेरे आका की घरवाली बन जाए। ये चीज बड़ी मुश्किल होती है। आजकल आप देख लें, उलमा, बुजुर्गान दीन, अल्लाह वालों को लोग पैसे भी दे देंगे, चंदा भी दे देंगे, दावत भी कर देंगे, मुठियां भी भर देंगे, हाथ भी चूम लेंगे, दम फूक भी करा लेंगे, मगर वोट नहीं देंगे। मिजाज है हमारा ये, रिश्ता भी नहीं देंगे और वोट भी नहीं देंगे। ये सारी की सारी दोनों चीजें हमने लफंगों के लिए उठा के रखी हुई हैं। अबू बकर की ये तमन्ना है कि मेरा नबी से याराना तो है, रिश्तेदाराना माहौल भी होना चाहिए, यारी भी हो, रिश्तेदारी भी हो, फिर मजा आएगा। फरमाया मेरी बेटी हो और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली बन जाए, मुझे ये बात बड़ी पसंद है, बहुत ही ज्यादा महबूब है। और खुदा की कसम उस दरवाजे का क्या कहना जिस दरवाजे पे शहंशाह कायनात हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुल्हा बनकर तशरीफ लाए। आज हम चाहे हमारे हाथ ना आए, हाजी हो, नमाजी हो, मुत्तकी परहेजगार हो, तमन्ना है कि लड़की उसे दूं जिसके पास कोठी हो, ट्यूबवेल हो, मुरब्बा हो, बहुत अच्छी मुलाजमत हो, लोगों का ज्यादा से ज्यादा लहू पीता हो, रिश्वत बटोर कर उसने और ढेर लगा रखे हो, अपनी लड़की उसको दूं। ये एक बीमारी है जिससे 2% लोग भी बचे हुए नहीं।
نہ ہاتھ آئے تو الگ بات ہے. سب کو ڈی سی کیسے ملیں گے؟ ایک ایک ڈی سی کی اگر 50-50 شادی کرو پھر بھی لڑکیاں پوری نہیں ہوتی. ماحول ہمارا ذہن گندا، مزاج گندا، اندر صاف نہیں. تو اپنے خیال میں متقی بنا بیٹھا ہے، جب چھلنی لگے گی تیرا تقوی سامنے آئے گا. تو 4 پیسے مسجد مدرسے کو دے کر اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار بنائے بیٹھا ہے. خدا کی قسم جب جھرنا لگے گا تب پتہ چلے گا کہ پیٹھ پیچھے کیا ہوتا رہا ہے. روئے گا وا کھڑا ہو کر وبوغی الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. لوگ اپنے ہاتھوں میں اپنے نام اعمال لیے کھڑے ہوں گے اور پچھتاویں گے اور رویں گے، الہی یہ گناہ تو بہت پرانا تھا، یہ تو میرا جوانی کے زمانے کا تھا، یہ تو ابتدائی عمر تھی، ملک بھی دوسرا تھا، دیش بھی دوسرا تھا، لیکن اس کتاب میں لکھنے والا میری ساتھ کون تھا مجھے آج تک پتا نہیں. اب آد آئے گی کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اور تو ہم سے غافل تھا، تو ہمیں بھلائے پھرتا تھا. یاد رکھ جب سے تجھے پیدا کرنے کا پروگرام بنایا اس دن سے لے کر آج تک مجھے اپنی کبریائی کی قسم ایک دن بھی میں نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا. تو مجھے بھلائے پھرتا رہا، تو نے مجھے رات کو یاد نہ کیا، دن کو یاد نہ کیا، جوانی میں یاد نہ کیا، بڑھاپے میں یاد نہ کیا، سوائے اس کے کہ جب کوئی تکلیف ہوئی تو نے عیش و عشرت میں مجھے یاد نہ کیا، شادی بیاہ میں یاد نہ کیا، حکومت کرتے وقت یاد نہ کیا، لوگوں کی فیصلے کرتے وقت یاد نہ کیا، رشوت بٹور کر جیب میں ڈالتے وقت یاد نہ کیا، لوگوں کی بہو بیٹیوں کی آبرو کی بربادی کرتے وقت تو نے مجھے یاد نہ کیا. مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے تجھے کبھی بھی نہیں بھلایا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مطلب کی بات کرتے ہیں، میں اپنے محبوب کا یار تو ہوں، رشتہ دار بھی بن جاؤں، میں میری بیٹی ہو اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی بن جائے. چنانچہ 6 سال کی عمر ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. ہاں 6 سال عمر صرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 50 برس، 50 سال عمر ہے شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی. 4 بیٹیاں موجود ہیں، کئی ازواج مطہرات اور بھی موجود ہیں. ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ، دی بیٹیوں والے لوگ بیٹھے، ذرا سوچو. انسان بڑا مجبور ہوتا ہے کہ آگے کئی بیویاں ہیں اور عمر رسیدہ ہے، کوئی 40 سال کی ہے، کوئی 55 سال کی ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی طلاق دی ہوئی ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے، عمر مبارک تقریباً 50 51 52 تک پہنچ چکی ہو، اور ایک آدمی 6 سال کی اپنی لخت جگر حوالے کرتا ہے. کسی کی فرمائش نہیں، کسی کی سفارش نہیں، لالچ کوئی نہیں. یہ اس دن کی بات ہے جس دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 دن کے فاقے ہوتے تھے.
یہ بات نہیں کہ حضور کو سننے کے تخت پہ بیٹھا ہوا دیکھ کر ابو بکر صدیق نے اپنی بچی کا رشتہ دے دیا. کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے ذرا میزان تو لگاؤ. 50 سال کی عمر ہو, عمر تقریباً بیت چکی ہو, مصائب نے جسم کو توڑ کے رکھ دیا ہو, تقریباً 12-13 برس گزر گئے پتھر کھاتے کھاتے, درختوں کے پتے چباتے چباتے. کون ہے تم میں جو ایسے آدمی کو اپنی بیٹی دے جس کی خوراک درختوں کے پتوں کے سوا اور کچھ نہ ہو, اور وہ کبھی پیٹ پہ پتھر باندھتا ہو اور کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے کھڑا بھی نہ ہو سکتا ہو. یہ کمال ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ اپنی 6 سال کی لخت جگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور کے حوالے کر دیا. 3 سال کے بعد رخصتی ہوئی. ذہین تھی, سمجھدار تھی, بہت ہوشیار بیدار تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تشریف لاتے تو کھیلتی ہوئی ملتی. صدیق کی پسند تو نبی کھائی, اللہ کی پسند تو دیکھو. اللہ میاں نے کوئی کمیٹی نہیں بنا رکھی جس سے وہ منظوری لے گا, وہ احکم الحاکمین ہے. فرمایا ابو بکر اگر تو اپنی لخت جگر کو میرے محبوب کے حوالے کرنا چاہتا ہے اور تجھے یہ دل کی گہرائیوں سے بات پیاری لگتی ہے, تجھے یہ بات محبوب لگتی ہے, تجھے یہ بات اچھی لگتی ہے, پھر او ابو بکر آجا سن لے. مجھے اپنی کبریائی کی قسم, میں قرآن اتاروں گا تو ایسا صدیقہ کے بستر پہ, اگر سلام بھیجوں گا تو ایسا صدیقہ کو جبریل غلامی کرے گا تیری لڑکی کے دروازے کی. اور پھر میں تو اتنا بلند و بالا دیکھنا چاہتا ہوں کہ حجرہ عائشہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنبد خضرا کی صورت دے دی. ارے دنیا کا کوئی لال, کوئی مورخ, کوئی تاریخ داں عائشہ صدیقہ کی برائی کرنے والا عائشہ صدیقہ کے حجرے سے نکال کے دکھائے. آخر کیا وجہ تھی؟ بیماری کے دن ہے, مرض الموت ہے, آخری وقت تقریباً قریب ہے. ساری ازواج مطہرات کو جمع کر کے فرمایا, اے ام سلمہ, اے ام حبیبہ, اے صفیہ, اے جواریہ, اے زینب, اے حفصہ, تم تمام کی تمام بخوشی مجھے اجازت دو میں اپنی بیماری کے دن عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں. اصل میں بنیاد ڈالی جا رہی ہے. کس قدر خداوند کریم نے صدیق اکبر کی پسند کو پروان چڑھایا. فرمایا عائشہ نہ ہوتی دین ناقص رہ جاتا. پردے کے مسائل میں بہنوں کو, بیٹیوں کو کیسے بتاتا. ایسا صدیقہ وہ ہے جس کی وجہ سے دین کامل ہوا. اور کتنی تقوی والی پرہیزگار تھی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 12,000 روپیہ سال کا خرچہ اکٹھا بھیج دیا. 12,000 روپیہ. آخر صدیق کی بیٹی ہے اور ڈھیر لگ گیا روپے کا. خادمہ سے فرمایا مدینے میں سب لوگوں کو بتا دے کہ جتنے محتاج فقیر غریب ہیں آؤ ایسا صدیقہ کے دروازے سے خیرات لے جاؤ. اتنا دیا, اتنا دیا, جانتی تھی یہ سال کا خرچہ ہے. لکھا ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے پہلے 1-1 ٹکا تمام کا تمام صدقہ کر دیا. شام ہوئی, خادمہ کہنے لگی ام المومنین روزہ کس چیز سے افطار کرو گی؟ روزہ کس چیز سے افطار کرو گی؟
فرمانے لگی کوئی بات نہیں، اگر ایک کھجور کا پیسہ بھی باقی نہیں تو پانی پی لیں گے۔ ایک ہمارا حال دیکھا کرو رمضان شریف میں، اتنی سی گڈوی ہے جیسے کراڑ کے پانی کی، وہ نیمبو نچوڑ کے کونا تلاش کر رہا ہے، پرلے کونے میں جا کے بیٹھے گا۔ کوئی ایک گلاس اس میں سے لے نہ لے۔ اگر کوئی پوچھ بھی لے گا نا کہ حاجی صاحب اس میں کیا ہے، وہ پانی ہے بھائی، کیا ہے اس میں، پانی ہے۔ کون ریس کرے گا ایسا صدیقہ؟ تیری سال کا خرچہ ایک دن میں ختم کر دیا، اور اپنا یہ حال ہے کہ شام کو کھانا تو درکنار، روزہ افطار کرنے کے لیے ایک کھجور بھی باقی نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا، تشریف لائے، فرمانے لگے ام المومنین تقوی ٹھیک ہے، پرہیزگاری ٹھیک ہے، مگر میں نے سال کا خرچہ بھیجا، تم نے ایک دن میں تمام کا تمام تقسیم کر دیا، یوں کام کیسے چلے گا؟ ایسا صدیقہ فرماتی ہے میں نے تمہیں فرمائش تو نہیں کی، جو کچھ ملا میں نے دے دیا، میں نہیں چاہتی میری موت آئے، میرے ملک میں میرے قبضے میں کوئی شے ہو، کل قیامت کا دن ہو، اللہ کی عدالت ہو، اور مجھ سے پوچھا جائے ایسا کھڑی ہو کر مال کا حساب دو۔ فرمانے لگی او فاروق تجھے کیا بتاؤں، مجھے یاد ہے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کپڑوں میں وصال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کپڑوں میں وفات ہوئی، آپ کا انتقال ہوا، دنیا سے رخصتی ہوئی۔ ایسا صدیقہ رونے لگی اور فرمانے لگی او فاروق کیا بتاؤں، کم سے کم 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ اور فرماتی ہیں اسی طرح سے میرے ابا جان جب ابو بکر صدیق رخصت ہوئے، اس وقت بھی میں نے بڑی کوشش کی کہ نیا کفن ڈال دیا جائے، مگر صدیق اکبر نے سختی سے منع کر دیا۔ فرمانے لگی میں اپنے آقا کی حضور میں جاتا ہوا شرم محسوس کروں گا، میں تو اس لباس میں جانا چاہتا ہوں جس میں میں اس وقت موجود ہوں۔ کیا کوئی ریس کرے گا ان حضرات کی؟ تیسری چیز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بھی نماز پسند ہے، میری ساری زندگی نماز میں گزر جائے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، رکوع سجدہ کرتا ہی کرتا رخصت ہو جاؤں۔ آج ہماری سجدے میں رکوع میں بہت کم موت آ رہی ہے۔ کیسے آئے؟ سجدہ ہی صحیح کرنے کے عادی نہیں۔ سجدے میں موت تو تب آئے جب سجدے کا مزہ ہمیں آتا ہو۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں ذکر چل پڑا کہ جنت میں نماز ہوگی۔ ایک عالم بیٹھے تھے، انہوں نے کہا نہیں بھائی، جنت تو اعمال کی جگہ نہیں، وہاں تو عیش کی جگہ ہے، جنت میں نماز کا کیا کام؟ تو مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے ٹھنڈا سانس لیا اور فرمانے لگے یارو جنت میں، جس جنت میں نماز نہ ہوگی جی کیسے لگے گا؟ جس جنت میں نماز نہ ہوگی دل کیسے لگے گا؟ جن کی رگوں میں نماز بیٹھ جائے، جن کے خون کے قطرے قطرے میں نماز رس جائے، ان کو تو چین نہیں آتا۔ یہ کوئی نماز ہے کہ جمعہ پڑھ لیا 8 دن غائب ہو گئے؟ کھانا دن میں 3 مرتبہ اور نماز ہفتے میں 1 دفعہ، اور وہ بھی بڑی سوچ سمجھ کر۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تینوں چیزیں پسندیدہ تینوں چیزیں آ گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اور میرے آقا مجھے بھی 3 چیزوں سے پیار ہے، 3 چیزوں سے محبت ہے۔ تأمرون بالمعروف،
فرمایا لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتا رہوں، لوگوں کو نیکیوں پہ آمادہ کرتا رہوں، لوگوں کو نیکیوں کے لیے کہتا رہوں، اچھائیوں پہ آمادہ کرتا رہوں، میری ساری عمر کی یہی تمنا ہے۔ وہ فاروق جو مراد مصطفیٰ ہے، داماد مرتضیٰ ہے، سارے صحابہ کرام کا عشق کا مظہر ہے، اسلام کی جان ہے، فرماتے ہیں میں تو ایک چیز سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں، تأمرون بالمعروف۔ آج اگر صرف اچھائی کا حکم کرو اور برائی سے منع نہ کرو تو کسی سے بگاڑ نہیں ہوتا۔ کہتے رہو کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ اللہ کرو، کوئی نہیں۔ جھگڑا یہ ہوگا جب کسی کو آپ کہیں گے فلم کیوں دیکھ رہا ہے، جوا کیوں کھیلتا ہے، شراب کیوں پیتا ہے، زنا اور بدکاری کیوں کرتا ہے، رشوت کیوں لیتا ہے، حرام خوری کیوں کرتا ہے، جب جھگڑا ہوگا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان چیزوں سے گھبرانے والے نہیں تھے، ان کا مزاج تو ایسا۔ فرمایا جنگ بدر کے موقع پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، فاروق اعظم نے اپنے ماموں کا ایک پیر نیچے دبایا ہوا ہے اور ایک پیر ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، بیچ سے پھاڑ رہا ہے مکے کا بہادر۔ ہاں اسلام کے دشمن کو فاروق چین کے رکھ دیا کرتا تھا۔ حضور کی نظر پڑی، فرمایا فاروق یہ تو تیرا ماما معلوم ہوتا ہے۔ عرض کیا میرے آقا جب تک آپ سے نہیں جڑی تھی یہ مامے نانے تھے، جب آپ سے جڑ گئی ہے جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ کائے کی رشتے داری، کائے کی تعلق داری؟ جو دین کا دشمن ہے، جو قرآن کا دشمن ہے، جو اسلام اور ایمان کا دشمن ہے، وہ کس قسم کی رشتہ داری ہے؟ صحابہ کرام نے ان شبہات کو ختم کر کے دکھایا۔ ابو عبیدہ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسلمان بن گئے، جنگ بدر ہوا، ان کے والد جراح اس وقت تک مسلمان نہیں بنے۔ ذرا توجہ کرنا، اگر سے جراح بعد میں تو مسلمان بنے، صحابی کو اب میدان میں آ کر مسلمانوں کو للکارا۔ میدان بدر میں آیا ابو عبیدہ کا والد اور کہنے لگا کہ آؤ میرے مقابلے میں کون آتا ہے، میرے مقابلے میں آؤ کون آتا ہے۔ ابو عبیدہ پہچانتے تو تھے کہ میرا باپ ہے، میرا والد ہے، اور میدان خالی بھی نہیں تھا، صحابہ کرام سے میدان بھرا ہوا ہے، خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام لے کر تو نہیں للکارا تھا، اس کا نام ہے دین، اس کا نام ہے ایمان۔ جراح نے للکارا مسلمانوں کے لشکر کو۔ ابو عبیدہ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دو، میں جاتا ہوں، باپ کے مقابلے کے لیے میں جاتا ہوں۔ حضور نے مسکرایا، فرمایا پہچانا نہیں؟ کہ یا رسول اللہ پہچان کر ہی جا رہا ہوں کہ تیرا باپ ہے وہ تو۔ کہا یہی تو بتاؤں گا دنیا کو کہ ایمان کے مقابلے میں باپ کی کوئی حقیقت نہیں، یہی تو بتانا ہے۔ جراح نے آواز دی آ میرے مقابلے میں، ابو عبیدہ تلوار لے کے آئے رضی اللہ عنہ، آ گیا پھر اب بڑھتے ہیں مقابلے میں، پھر تیرا ہی نقطے جگر آیا، اب ٹھہر گا، خدا کی قسم جراح کا سر تھا، ابو عبیدہ نے تلوار کا وار کر دیا۔ یہ لوگ بنتی نہیں بنایا کرتے تھے جو زبان سے پھونکتے ٹھہر تم کرتے ہو، ان لوگوں کی برائی کرتے ہیں لوگ جنہوں نے ایمان کی وجہ سے باپ پہ تلوار چلا دی، ایمان کی وجہ سے ماموں کو پھاڑ مارا، اور صدیق اکبر اور ان کا بیٹا ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھانے لگے۔ بیٹا کہنے لگا با فلاں بدر کے دن میں مسلمان اس وقت نہیں تھا، میری تلوار کے نیچے آپ آ گئے تھے، ابا سمجھ کے چھوڑ دیا۔ صدیق نے روٹی چھوڑ دی، کھڑے ہو گئے، فرمایا اللہ کی ذات کی قسم اگر تم میری تلوار کے نیچے آتا تیرے ٹکڑے کر کے چھوڑتا۔ یہ تو اسلام کی جان تھے صحابہ،
اسلام کی جڑ ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے دیوانے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میرے آقا مجھے 3 چیزوں سے بڑا پیار ہے, 3 چیزوں سے بڑی محبت ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نیکیوں کا حکم کرتا رہوں, لوگوں کو نیکیوں کے لیے آمادہ کرتا رہوں, اچھائی کراتا رہوں. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, لوگوں کو برائی سے منع کرتا چلا جاؤں. فرمایا میں تو چاہتا ہوں کہ ہاتھ سے مٹا دوں. بڑے تیز طبیعت تھے فاروق اعظم, اور مٹا کے دکھایا, مٹا کے دکھایا. جب بھی موقع ہے نا فاروق کی تلوار سب سے پہلے چمکتی تھی. بہادر تھا نا مکے کا آخر. تیسری چیز فاروق فرماتے ہیں مجھے پسند ہے پرانا کپڑا. پرانا کپڑا کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تکبر نہیں ہوتا, غرور سے بچتا ہے آدمی. خلافت کا زمانہ ہے, یہ نہیں غربت تھی, سونے چاندی کے ڈھیر مدینے میں تقسیم ہو رہے ہیں, یہ اس زمانے کی بات ہے. بحرین سے سونا, کیسر و کسرا کے خزانے فاروق کی ٹھوکروں میں لوگوں نے رولتے دیکھے. شہنشاہ روم کا تاج فاروق کی ٹھوکروں میں پڑا ہوا لوگوں نے دیکھا. بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج رولے فاروق کی ٹھوکروں میں. حضرت علی, حضرت عثمان, حضرت طلحہ, حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کئی صحابی حضرت حفصہ کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فاروق کی بیٹی ہے, امام الانبیاء کی گھر والی ہے. کہا حفصہ ہماری تو ہمت نہیں پڑتی, ہماری تو جرت نہیں ہوتی, تیرے ابا نے کیا حال کر رکھا ہے اپنا. دوسرے ملکوں کے بادشاہ آتے ہیں, وزیر آتے ہیں, بڑے بڑے سفیر آتے ہیں, ایک درویش بنا بیٹھا پیون لگے ہوئے کپڑوں میں. خدا کے لیے تم کہو کچھ اپنی حالت بدل لے, ہمیں تو ڈر لگتا ہے. سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب تشریف لائے, کہا ابا کیا غضب ہو گیا, اب تو فتوحات بہت ہیں, مدینے کی گلیوں میں سونا رولتا پھرتا ہے, یہ حالت کو تبدیل کرو تھوڑی بہتی, بڑے بڑے بادشاہوں میں بیٹھتے ہو. فاروق اعظم نے رو دیا, فرمانے لگے حفصہ تو اپنی ایمانداری سے بتا, شہنشاہ کائنات مفخر موجودات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حالت بیان کر. حضرت حفصہ رونے لگی اور کہنے لگی کاٹ جبل کی جس کو آدھا حضور اوڑھ لیا کرتے تھے, آدھی کو بچھا لیا کرتے تھے. حضرت حفصہ فرماتی ہے کئی مرتبہ میں نے جو کی روٹی پکا کے دی حضور کے حلق میں, کئی مرتبہ چبھی اور واپس آئی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رو دیا, اور حفصہ کیا مجھے تو دربار رسالت میں شرمندہ کرنا چاہتی ہے؟ اگر تو مجھے ان کے نام بتا دے جو تیرے پاس سفارش کرنے آئے تھے, میں مار مار کے ان کے چہروں کو بگاڑ کے رکھ دوں گا. پسند نہ کیا. فاروق اعظم کی طبیعت بالکل خراب ہے, ناساز چل رہی ہے, پیٹ کی شکایت رہتی ہے, سامنے جو کی 2 روٹیاں رکھی ہے. اپنے آپ کو کہنے لگے او فاروق جب تک امت کا ہر آدمی چھوٹا بڑا امیر غریب بوڑھا جوان مرد عورت اچھے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھانے کے قابل نہیں ہو جاتا, تجھے اس وقت تک یہ جو یوں ہی کھانے پڑیں گے. کون کہتا ہے؟ نبی کا شکر ہے 22 لاکھ مربع میل کا حکم رہا ہے, جس نے کابل سے لے کر طرابلس تک کا علاقہ فتح کر کے دیا, جس کی ٹھوکروں میں کیسر و کسرا کی تاج رلتے پھرتے ہیں, چاندی سونے کے ڈھیر رلتے پھرتے ہیں. وہ فاروق کہتا ہے کہ اس وقت تک میرے لیے میدے کی روٹی کھانا جائز نہیں جب تک پوری دنیا مسلمانوں میں سے یا کوئی کافر بھی کیوں نہ ہو, میری حکومت کرانے والا ہو, جب تک اس کو یہی روٹی نہ ملے میرے لیے جائز نہیں. کہاں
गए वो सोचने वाले, कहाँ मर गए वो लोग इन तारीखों को पढ़ने वाले। अरे तुमने अंग्रेज का ठाट देखा, अंग्रेज का बात देखा, तुमने अंग्रेजों से लहू पीना सीखा, तुमने अंग्रेजों से तरह तरह की कमाई करनी सीखी, तुमने अंग्रेजों से बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बंगले बनाने सीखे, तुमने दौलत के ढेर लगाने सीखे। खुदा की कसम, आओ नबी के दरबार में आओ और नबी के यारों के दरबार में आके देखो कैसी जिंदगी है। फरमाया मुझे पुराने कपड़े से प्यार है। सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठ खड़े हुए और अर्ज करने लगे, आला और मेरे आका, मुझे 3 चीजों से बड़ी मोहब्बत है, मुझे 3 चीजें बड़ी प्यारी लगती है। सबसे पहली क्या चीज है? कहता है मुझे तो ये बात बड़ी पसंद है, मेरी जुबान खुदा का कुरान। अल्लाह मियां को उस्मान की पसंद पे इतना प्यार आया, फरमाया ओ उस्मान जा, आखिरी वक्त में तेरी जुबान होगी, मेरा कुरान होगा। फरमाया मुझे तो कोई चीज भी इतनी दुनिया में पसंद नहीं जितना कि कलामी इलाही पसंद है। अरे एक रात में, एक रकात में तभी तो मुकम्मल कुरान खत्म किया करते थे। एक रात में, एक रकात में, एक रकात में। उस्मान ज़ुन्नुरैन शहीद मदीना इमाम मज़लूम की ये कैफियत है। और कैसे पढ़ा करते थे, रुखसारों पे आंसुओं ने बह बहकर नालियां सी बना ली थी, हर वक्त रोया करते थे। कुरान की तिलावत होती थी, उस्मान की जुबान होती थी, रात दिन कुरान पढ़ते थे। यहां तक कि शहादत के वक्त लहू की धार जो जाके गिरी वो अल्लाह के कुरान पे पड़ी। फरमाया मुझे तो पसंद है ये चीज और प्यारी लगती है ये बात से मेरी जुबान हो अल्लाह का कुरान। सबसे ज्यादा अजीज तर, सबसे ज्यादा महबूब मुझे तो यही बात लगती है, सैयदना उस्मान कहते हैं। दूसरी फरमाया मेरी एक तमन्ना सारी उम्र से है, यही आरज़ू है, यही हसरत है। कहता उस्मान की रोटी हो, गरीब का पेट हो। हमारे यहां तो अगर सुबह के टाइम पे कोई रोटी का टुकड़ा ले जाए, दूसरा फकीर आ जाए, ओहो आज तो सारा दिन लार बंद गई भाई, आज तो कतार बंद गई। अगर किसी बेवा के घर से आटा दे दिया, 6 महीने उसका गीत गाते हैं तेरे मेरे आगे। वैसे एक बात बता रहा हूं आपको, फला दिन में 2 सेर आटा उसके बच्चों को दे के आया, तूने 2 सेर दे दिया, उसके गीत गाता है। खुदा ने तुझे सारी उम्र में करोड़ों मन खिलाया, उसका कभी गीत गाया? 5 रुपए अगर मस्जिद को दे गया तो उसके लिए तो चौड़ा होता है, और खुदा ने तुझे 5 लाख और 5,000 और 500 दिया, वो तेरे बाप के हैं, वो खुदा ने नहीं दिए। वो नहीं याद करता आदमी। इसलिए शरीयत ने हुक्म दिया कि अगर किसी रिश्तेदार को ज़कात देने की नौबत आए, उसे बताओ मत कि ये ज़कात के पैसे हैं, उसके मुस्तहिक होने का तुम खुद ख्याल करो, ताकि उसके दिल को ठेस ना लगे कि देखो मियाँ, एक माँ की औलाद है, हम भाई ज़कात देने वाला बन गया, बहन लेने वाली बन गई। सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मुझे ये बात बड़ी पसंद लगती है, उस्मान की रोटी और गरीब का पेट और बस खिलाता ही रहो। उस्मान तेरी रोटी कितनी खुशनसीब थी, तुमने 20 मरतबा इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फाके खुलवाए। मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांधली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मैं पानीपत से कांधला किराना जाने के लिए पैदल सफर कर रहा था। चलते चलते रास्ते में एक गांव आया, शाम हुई, मैं वहां ठहर गया। मस्जिद में गया, मैंने मस्जिद की सफाई की और अजान दी, कोई ना आया। मगरिब की अजान दी तो एक आदमी आया, जमात कर ली।
ना होटल था ना कोई दुकान थी। मैंने सोच लिया आज पानी पीकर गुजारा कर लूंगा। ये भी सब्र करने वालों की बात है, वरना जनाब बैठकों के दरवाजे खटखटाना भी कोई बड़ी बात नहीं। मौलाना ने सोचा आज तो पानी पी के सो जा। कुछ देर के बाद एक आदमी आया और उसने 3 रोटियां ला करके मौलाना को दी। हज़रत मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांधली रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्गों में से हैं। इतना मुत्तकी और परहेजगार था, इतना मुत्तकी और परहेजगार था कि उस वक्त हिंदुस्तान के उलमा उसके तकवे पे फख्र किया करते थे। हलीमा सादिया नबी को दूध पिलाने वाली माई के कदमों में दफन हुआ। मौलाना फरमाते हैं 3 रोटियां लेकर एक आदमी आया, मैंने खा ली, ईशा की नमाज पढ़ी और सो गया। मौलाना फरमाते हैं कि मुझे 3 मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। ख्वाब में हुजूर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा ज़ियारत हुई। मैं बड़ा खुश हुआ, वाह 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 वाह, ये तो जन्नत है, ये मस्जिद नहीं, ये तो अजीब जगह है। कहा मैं अगले दिन भी वहीं ठहर गया इस लालच में कि ऐसी जगह जहां 3 मरतबा आका का दीदार नसीब हो, कौन छोड़े ऐसी जगह को। मौलाना फरमाते हैं अगले दिन मगरिब की नमाज के बाद वही आदमी आया और 2 रोटियां लेकर आया। जब मैं 2 रोटियां खा के सो गया तो मुझे उस रात को 2 मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में दीदार नसीब हुआ, 2 दफा ज़ियारत नसीब हुई। अब मेरी ये तसल्ली हुई कि ये जगह की बात नहीं, ये तो इस रोटी में कमाल है। 3 खाई 3 मरतबा ज़ियारत हुई, 2 खाई 2 मरतबा ज़ियारत हुई। कहा मैं फिर तीसरे दिन भी वही ठहर गया, ऐसी चीज को छोड़कर जाए कौन। कहा जब तीसरी रात आई, ईशा का वक्त आया और वही आदमी 1 रोटी लेके आया और आंखों में आंसू थे, कहने लगा मौलाना कल आप कयाम ना करें, कल को आप यहां ना ठहरे। मैंने पूछा क्यों, मुझे तो वो चीज मिल रही है यहां, मैं तो सारी उम्र भी ना जाऊं। ऐसी चीज कहां मिले, और तू कौन है जो जितनी गिनती में तेरी रोटी खाओ उतनी मर्तबा तेरा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो। तेरी रोटी में क्या कमाल है। वो रो के कहने लगा परसों इतनी मजदूरी बनी थी कि 3 रोटियों का आटा बना, मैं आपको देख के गया, मैंने बीवी से कहा मेरे नाम की रोटी दे दे। मस्जिद में कोई आला दर्जे का आबिद ज़ाहिद है, कोई दुर्वेश फकीर है, उसको रोटी खिलाऊंगा। बीवी कहने लगी चलो मैं भी फाके पे फाका कर लूंगी, मेरे नाम की भी ले जाओ। एक छोटा बच्चा वो कहने लगा अब्बा आज तो मैं भी फाका करूंगा, मेरे नाम की भी ले जाए। का परसों तो तीनों ने फाके पे फाका कर लिया। कल बच्चे की हालत खराब हो गई, वही 3 रोटियों का आटा मजदूरी में फिर मिला। बच्चे की रोटी तो उसको दे दी, हमने मियां बीवी ने तीसरे दिन भी फाका कर लिया और कहा आज भी मैंने मजदूरी की थी, आटा इतना ही मिला कि 3 रोटी बने। चौथे दिन में बीवी की हालत खराब हो गई, आज बच्चे की भी दे आया हूं, बीवी की भी दे आया हूं, कल को मुझे अपना एतबार नहीं, मेरा क्या हाल बन जाएगा। इसलिए कहता हूं कि कल को आप यहां से आप ना करें। देना तो उन लोगों का था, 4-4 दिन के फाके खुद काट कर मस्जिद में बैठे हुए मुसाफिर को देना। तू अगर लाख रुपए में से 2 रुपए फेंक गया तो तू हातिम ताई का बाप नहीं बन सकता। सहाबा वो थे जिन्होंने खुद फाके करके दूसरों को खिलाया, खुद परेशान हो करके दूसरों की परेशानी को दूर किया। तो उस्मान फरमाते हैं मेरी दूसरी पसंद ये है कि उस्मान की रोटी हो, गरीब का पेट हो। और तीसरी फरमाया मैं चाहता हूं गरीब का बदन हो, मेरा कपड़ा हो, कमर तक लोगों को पहनाता ही चला जा। और पहनाया, खिलाया लोगों को। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और